2812 میں مانتا ہوں 2812 کو، آپ بھی مانتے ہیں۔ 28:12 حدیث بخاری میں کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کہ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، حاشا وکلا، ایسی بات کرنے زبان پر نہ آئے، ایسی بات میں نے دکھ سے میں بات کر رہا ہوں۔ جو اس میں شرکت کرے گا جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اس کے جو کمانڈر تھے، چیف کمانڈر جو تھے سپہ سالار، وہ کون تھے؟ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما۔ یہ بخاری میں جو حدیث ہے جو میں ابھی سنا رہا ہوں، کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں جنتی کہیں، کیونکہ اللہ کا نبی خود فرما رہے کہ جنت اس پر واجب ہے، تو ہم کہ جی کہ نہیں وہ باغی جماعت، تو وہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے جی، ایسی ہے جی، خطا سب مانتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی ہے، تو وہ جہنمی نعوذ باللہ۔ میں پھر وہ بات کروں، ایسی زبان پر بات آئے، معاویہ رضی اللہ نے بہت ایفرٹس کیے ہیں، بہت ایفرٹس کیے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ حسینی تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے، ایسی ہے جی، بیعت ہوئی تھی، بیعت کی صلح کی تھی امام حسن علیہ السلام نے، وہ حسینی تھے حضرت معاویہ بن سفیان کی مدد کروں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط کا رپلائی کیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، او روم کے کتے، اور روم کے کتے، اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا، میں تمہارے روم کو جلا کر کوئلہ بنا دوں گا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے سینٹیمنٹس ہیں۔ اور جب حضرت علی، یہ کدھر ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں بتایا نہیں جاتا، اللہ کے واسطے فضائل سناؤ کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ان کی محبت تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشاعرہ کرواتے تھے، اور اس میں نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مولا علی کی شان بیان کرو، حضرت علی کی شان بیان کرو۔ جو شاعر زیادہ شان بیان کرتا تھا اس کے ہاتھ چومتے تھے، اور فرماتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علی اس سے بھی زیادہ اچھے تھے، علی اس سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علوی تھے، حسینی تھے، محمدی تھے، صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی، مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ کھانا کھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، روئے اور کہنے لگے، فرمان لگے کہ علی کے قدم، علی کے قدم آل سفیان سے بہتر ہیں۔ جی اتنی بڑی بات کی ہے، تو ہم ایک ہی جی سفین اہروان جمل، او یار چھاڑ دیو یار۔ اچھا، آپ نے پچھلی دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہے، وہ نیچے کمنٹ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ 2812 انہوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور پھر آپ ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، تو اس بارے میں آج تھوڑا بتائیں کہ 2812 کا کیا مطلب ہے، اور اس میں کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہے، دس از اے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن، اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر سوال تو پھر سوال جواب پھر اس سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنی طرح کوئی شڑل نہیں مارا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت سفیان کون ہیں کہ فتح مکہ والے دن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم،
میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور آپ نے یہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں رہے اس کو امن و امان۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا آپ کے اخلاق کے اس یعنی کہ عمل پر۔ ابو سفیان صحابی بن گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وسلام علیہ، وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں تشریف لے گئے۔ وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، واہ واہ واہ، ترمذی شریف کی روایت کا مفہوم ہے، اور اس کی سند میں نے پہلے میں نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی۔ ایک عالم ہے مولانا یوسف سروری صاحب اہل حدیث، ان سے میرا فون پہ نا ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے میرے آفیشیل پیج پر، تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت معاویہ رضی کے بارے میں، انہوں نے کہا بھائی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا مہدی بنا۔ تو پھر میں نے اس کو ایلیگیشن کیا تھا کہ یہ حدیث اس میں فلانا راوی اس میں ضعف ہے، تو انہوں نے پوری مجھے ڈیٹیل بھیجی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، کئی محدثین اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ تو دیکھو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ہم کوئی ایسی ان پر بکواس کسی صحابی کے اوپر نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جاتا رہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بات یہ جو آپ نے سوال میں یہ بات کی تھی 2812، میں مانتا ہوں 2812 کو، آپ بھی مانتے ہیں۔ 28:12 حدیث ہے بخاری میں کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، بالکل ٹھیک ہے، اور عماروں کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، باغی جماعت کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر آپ یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کہ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، حاشا وکلا، ایسی بات کرنے زبان پر نہ آئے ایسی بات، میں نے دکھ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا آپ آرام فرما رہے ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہ کے، اور آپ جب بیدار ہوتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی سمندروں کی جنگ دیکھ رہا ہوں، اسلام کی جو ہو رہی ہے پہلی جو اس میں شرکت کرے گا جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اس کے جو کمانڈر تھے، چیف کمانڈر جو تھے سپہ سالار، وہ کون تھے؟ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما۔ یہ بخاری میں جو حدیث ہے جو میں ابھی سنا رہا ہوں، کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں؟ ایسے دھوغلا معیار نہیں ہونا چاہیے یار، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں جنتی کہیں، کیونکہ اللہ کا نبی خود فرما رہا ہے کہ جنت اس پر واجب ہے۔ تو ہم کہ جی کہ نہیں وہ باغی جماعت، تو وہ جہنمی، نعوذ باللہ، میں پھر وہ بات کروں ایسی زبان پر بات آئے۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کا جو معاملہ ہے مولا علی کے ساتھ، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، وہ قیامت والے دن وہ جانے، حضرت علی اللہ جانے، ہمیں نہیں ایسی لب کو کشائی کرنی، ایسی زبان پر بات نہیں لانی جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ اور یار یہ صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کی سیرت تو پڑھو جی۔ پپائے روم نے کہا کہ عرب سے اسلام جو ہے وہ نکال کر عجم تک لانے والے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ،
اور عجم سے اسلام کو نکال کر محنت کاوش سے یورپ تک لانے والے اسلام کو وہ معاویہ بن سفیان ہے رضی اللہ عنہ. تو ان کی وہ کاوشیں، ان کی جو محنتیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، ان کی ایفرٹس بھول جاتے ہیں. کتنی محنت کی حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ نے، یہ ہم پڑھیں. ہم لوگوں کو کس طرف لگا رہے ہیں؟ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما نے اسلام کے لیے بڑی قربانی کی ہے. ہم وہ بھی دیکھیں نا، اس پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھیں نا. سیرت کی کتابوں میں ہے، ان کی آپ سیرت اٹھا لیں جی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت ایفرٹس کی ہیں، بہت ایفرٹس کی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ حسینی تھے. کیوں کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے. ایسی ہے جی، بیعت ہوئی تھی، بیعت کی صلح کی تھی امام حسن علیہ السلام نے. وہ حسینی تھے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما. یار ان کے جو معاملات ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق ایک عالم گزرے ہیں. ویسے وہ عالم اسلام نہیں تھے، جیسے ڈاکٹر تھے وہ، مگر ان کی پیس چینل ٹی وی پر ان کے بیانات چلتے رہے ہیں، ابھی بھی چلتے ہیں. آپ کا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، ان کی بڑی ان سے عقیدہ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو جب حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا، تو یہ پتہ چلا تھا جو ہے ایک بادشاہ کو، کیسے روم کو جی، تو اس کو پتہ چلا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اختلاف بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ فائٹ ہوئی ہے. تو اس نے ایک یعنی کہ حرامزادگی کی، اس نے ایک خط لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے سینٹیمنٹس ہیں. ایک خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ پتہ چلے آپ کی بڑی آپس میں کھٹ پٹ ہے، تو میں آپ کی مدد کروں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط کا رپلائی کیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، او روم کے کتے، اور روم کے کتے، اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھا، میں تمہارے روم کو جلا کر کوئلہ بنا دوں گا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سینٹیمنٹس ہیں. اور جب حضرت علی، یہ کدھر ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں جاتا. اللہ کے واسطے فضائل سناؤ. یہ مولا عمر پالن پوری رحمہ اللہ تعالی کی بات مجھے ہٹ کرتی ہے. فضائل سے امت جڑتی ہے، مسائل سے ٹوٹتی ہے. فضائل سناؤ کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ان کی محبت تھی. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ضیاء الرحمان فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشاعرہ کرواتے تھے، جو اور اس میں نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مولا علی کی شان بیان کرو، حضرت علی کی شان بیان کرو. جو شاعر زیادہ شان بیان کرتا تھا اس کے ہاتھ چومتے تھے اور فرماتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علی اس سے بھی زیادہ اچھے تھے، علی اس سے بھی زیادہ اچھے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علوی تھے، حسینی تھے، محمدی تھے، صحابی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نہیں بھول جاتے ہیں یہ یعنی کہ بات کرتے ہوئے. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ کھانا کھا رہے تھے. اس وقت انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، روئے اور کہنے لگے، فرمان لگے کہ علی کے قدم، علی کے قدم آل سفیان سے بہتر ہیں. جی اتنی بڑی بات کی ہے تو ہم ایک ہی جی سفین نہروان جمل، او یار چھاڑ دیو یار. وہ تو میں بھی مانتا ہوں سفین وہی ہے،
نہروان ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، مگر ہم اس کو لے کے بیٹھ کے اس کو یعنی کہ ہائی لائٹ کرتے رہیں. جی پازیٹیو وے میں کام کریں نا، کہ ان کی جو آپس میں محبتیں تھیں وہ بھی ہم بیان کریں. تو یہ میرا سٹانس ہے کہ 2812 ہم بالکل میں مانتا ہوں، اور وہ بھی حدیث شریف کو مانتا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے کہ جنت واجب قرار دے رہے ہیں. اس میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما کمانڈر تھے. تو لہٰذا محدثین کا فہم لے کر چلے نا یار. محدثین کا کیا فہم ہے؟ محدثین کی رائے لے کر چلیں. سلف ہیں، خلف ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کا فہم لے کر چلیں نا. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ میرا گولڈن یعنی کہ نا سینٹنس ہے کیا، کہ جتنے بھی اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں علماء پہلے اب اور رہیں گے جو، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے، مولا علی علیہ السلام، وہ رائٹ پر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے جی، ایسی ہے جی. خطا سب مانتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی ہے. یار ایک عام بندہ، اسامہ بھائی جیسا بندہ یا میرے جیسا بندہ، ہم چھوٹے لوگ ہیں، یا کوئی ایسا بندہ جو بڑا محقق ہو، محقق، وہ جب کوئی علمی خطا کرے، مثال کے طور پر عبداللہ باولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، وہ اپنے آپ کے بارے میں لکھتے ہیں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں میری اجتہادی خطا ہے. چھوٹے لوگ ہیں یہ صحابہ کے مقابلہ میں، ہماری کیا اوقات ہے ان کے آگے حضرت، چھوٹے لوگ ہیں. ہاں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیوں نہ ہو، بڑے بڑے ولی بھی صحابہ کے گرد کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. ایسی ہے نا جی، یہ ہمارا ایمان ہے یار، یہ ہمارا اعتقاد ہے. تو ہم کیوں ایسی لب کشائی کریں؟ یہ بھی بالکل ہے کہ اصحاب کی، صحابہ رضی اللہ کی جو خطائیں ہیں وہ معاف ہیں، قرآن میں ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو محدثین کا فہم لے کر چلیں، ائمہ مجتہدین کا فہم لے کر چلیں. ٹھیک ہے جی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت ہیں، ان کی پیروی اطاعت کرنی ہے. میرا تو حضرت صاحب بتا دوں، میں تمام صحابہ کو جنتی کہتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. شیعہ نہ مانے، میرا مطلب شیعہ کو خوش تو نہیں کرنا، میں تو اللہ کو خوش کرنا ہے یار. ہاں شیعہ کی مجالس میں جا کے میں اتحاد امت کی بات کروں گا ضرور. کیوں کہ اتحاد امت بہت بڑا یہ فریضہ ہے، بہت بڑا مقصد ہے، میں وہ کروں گا اس وجہ سے تاکہ اصلاح ہو ان کی عوام کی، اللہ کے فضل سے. تو میرا یہ عقیدہ ہے، اس پر میں کسی نے اگر مجھ سے مزید کوئی بات کرنی ہو تو میرا اپنے یوٹیوب پر سیل فون میرا لگا دیجیے گا نمبر، تو مجھ سے بات کر لیں. میں تمام صحابہ کو جنتی کہتا ہوں، اور کہتا تھا پہلے بھی، ابھی بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. 2812 کو بھی مانتا ہوں، باقی حدیث کو بھی مانتا ہوں. نعوذ باللہ ہم بات کو اس طرف لے کر نہ جائیں کہ بات انتشار کی طرف نکل جائے. شیعہ بھی نہیں یہ چاہتے، میں آپ کو بتاؤں، ماڈریٹ شیعہ نہیں چاہتے ہیں. شیعہ خود کہتے ہیں، جواد نقوی صاحب جیسے حفظہ اللہ تعالی، کہ ہمارا ان ذاکروں سے، شیعہ میں جو ذاکر ہے نا جی، جو ذاکرین آتے ہیں جو چیپ لینگویج استعمال کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو یہ تو شیعہ بڑے بھی چاہتے ہیں کہ مقدسات پر جو اہل سنت کے ہیں ان پر توہین کرنا حرام ہے، تو میں کون ہوتا ہوں یار؟ بس میں یہی کہوں گا اللہ ہدایت ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بغض رکھے گا ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے، دنیا میں وہ ناکام ہے، آخرت میں ناکام ہے۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیروی کرے گا دنیا میں بھی عزت کی معراج تک اللہ اس کو پہنچائے گا، آخرت تو ہے ہی اس کی عزتیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔